حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دونوں آدمی نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرے عبادت میں اجتہاد اور کوشش کرتا تھا۔ مجاہد دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اس لیے اس نے اس سے کہا، گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا، میرے معاملہ کریم رب کے ساتھ ہے، کیا تو میرے اوپر نگران اور رقیب بھیجا گیا ہے؟ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں اور دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مجداد، کیا تو میرے متعلق کامل علم دراک رکھتا تھا، یا کیا تو میرے ہاتھ میں موجودہ اختیار اور امر پر قادر تھا؟ اور اس گناہ گار سے فرمایا، جا، میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا۔ اور دوسرے کے متعلق فرشتوں کے حکم دیا کہ اس آگ میں طرف لے جاؤ۔ موت تو لامع آنی ہے اور ایک ہی بار آنی ہے، لہذا عزیمت پر جان دینا اور گمراہی سے محفوظ رہنا۔ بہرحال ہر ایک کے لیے اللہ کا فضل شامل حال ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اس واقعے کی پیش نظر میں ہم یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر مسلمان صاحب اور خیر صلاح کو ہم وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور گمراہ کن باتوں اور گمراہ کرنے والوں سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے، اور گمراہ کن باتوں اور گمراہ کرنے والوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسانی جناتی شیطان سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ نیکی اور بدی کی خواتین ہمیشہ نبرد آزمائی رہی ہیں۔ بظاہر بدی ہمیشہ اکثریت میں اور نیکی ہمیشہ اقلیت میں رہتی ہے۔ نیکی لوگوں کی تعداد بروں کی نسبت ہمیشہ کم ہوتی ہے، لیکن نیکی اور بدی کے معتبر ہونے کا مدار کثرت پر نہیں، اللہ ذوالجلال شان کے حکم پر ہے۔ جس کام کو اللہ رب العزت نے بدی اور شر قرار دیا اور ہمیشہ شر ہی رہے گا، خواہ کائنات کا ہر ذی نفس اس کا ارتکاب کرنا اور اس سے اچھا سمجھنے لگا۔ اس طرح نیکی وہ ہے جس اللہ نے نیکی اور حسنہ قرار دیا، خواہ ساری دنیا نیکی کا مفہوم بدل ڈالا، لیکن اللہ کے نزدیک نیکی صرف وہی ہے معتبر ہوگی جو اس کے حکم کے مطابق ہو۔ اس قصے میں صحابہ خیر صلاح اور اہل سنت کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ انہیں اصحاب عزیمت بھی ہونا چاہیے اور برائی کے ماحول کی شرائط قبول نہ کرنے چاہیے، نہ برائی سے بچنے والے اس کے برائی کو پورا عزم استقامت سے رو کرنے والے ہوں، تاکہ اہل شر پر ان کی عزیمت اور استقامت کا رعب چھا جائے اور وہ ماحول سے متاثر ہونے والے نہ ہوں، ماحول متاثر کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے مجاہد نے ایسا کلمہ زبان سے ادا کیا جس نے اس کی دنیا آخرت تباہ کر دی۔ معلوم ہوا کہ کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، اور اس کے قابل سے ہے کہ انسان کسی خاص شخص کو کہے تو کافر ہے، یا تو جہنمی ہے، یا تو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ فتویٰ لگانے میں ایک منٹ صبر سے کام نہیں لیتے، ادھر کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھا اور ادھر ساتھ ہی اس پر کفار کا فتویٰ عائد کر دیا گیا، حالانکہ اس کوتاہی کا کتنا بھیانک انجام ہوا۔
ہو سکتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے عیان ہے کہ اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔